اس جنازگاہ بنان والے اپنے مال و جان وچ برکت فرمائے، اور جو انہاں دے فوت ہو چکے نے اللہ تعالی انہاں نوں کروڑ کروڑ جنت وچ اپنی نعمتاں عطا فرمائے، اور جو بیمار نے اللہ تعالیٰ انہوں مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری مراد میری انتہائی آقا جان میڈم منصور صاحبہ اور انہوں دی سسٹر باجی نوید صاحبہ انہوں مل کے اپنے بھائی حاجی محمد اشرف مرحوم رحمت اللہ علیہ انہوں دی طرف اے رب دا گھر تعمیر کر کے تہاڈی خدمت وچ پیش کیتا ہے، اور اللہ تعالی دی رضا اور اس دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے سارا دا سارا کام کیتا ہے۔ اللہ تعالی حاجی اشرف صاحب دی قبر نور منور فرمائے، انہوں نے درجات بلند کرے، دیگر جتنے میڈم منصور صاحبہ کے عزیز و غالب فوت ہو چکے نے، خصوصاً والدین، اللہ تعالیٰ انہوں کی قبروں تے بھی کروڑا رحمتاں نزول فرمائے۔ جو آیات طیبات میں تساں احباب دی خدمت پیش کیتیاں نے، اللہ رحیم و کریم نے ان آیات کے اندر اپنے گھر کا اور اپنے گھر دے آباد کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رحیم و کریم نے اپنا اور اپنے گھر دا اور اپنے گھر والیاں نوں اپنے گھر نوں آباد کرنے والیاں دا بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا۔ جویں وہ رب سونا ہے نا، ایویں رب دا گھر بھی سونا ہی ہوندا ہے۔ اللہ دا گھر ککھاں دی کلی ورگا بھی ہوئے، چھوٹا جا جنگل ایک ککھاں دی کلی بڑی ہوئے تے نام دے نیچے آئے اے رب دا گھر ہے۔ اوہدا دنیا دی کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ، کوئی محل دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، روئے زمین اتے اللہ دی زمین اتے سب تو مبارک اور امن والی جگہ باعث عظمت باعث برکت کیڑیاں نے؟ آپ نے فرمایا جتھے رب دا گھر بن جائے۔ روئے زمین اتے وہ صحیح چلتے نہیں پڑھ لا مینوں بند کوئی بھی نہیں چلتا پھر کی کیتا ہے؟ عجیب بات ہے یار، تم چلتے سب تو مبارک وہ جگہ ہے جس جگہ اتنے رب دا گھر تعمیر ہو جاتا ہے۔
اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان. تسی کسی ایسے بندے کو دیکھو جڑا رب دے گھر دے کماں وچ دلچسپی لے رہا ہے, مسجد بنا نہیں رہا, دلچسپی لے رہا ہے, کبھی صاف ستھری کر رہا ہے, کبھی صفائی کر رہے ہیں, ستھرائی کر رہے ہیں, مسجد کے کاموں میں دلچسپی لے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاشهدوا له بالایمان, اس دے ایماندار ہون دی گواہی دے, اس دے ایماندار ہون دے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات کہی ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ رحیم و کریم فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ میرا گھر بناتا ہے وہ ایماندار ہے. وہ کی ہے؟ میرے گھر ایماندار ہی بناتے ہیں. میرے گھر کی تعمیر و ترقی ایماندار ہی لوگ کرتے ہیں. اور جب میرا گھر بنا لیتے ہیں پھر انہوں کی حالت کی ہوتی ہے. اللہ رحیم و کریم فرماتے ہیں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. رب دے قرآن تے غور کرے آجے. اللہ رحیم و کریم فرماندے نے فی بیوت اذن اللہ, میرے جڑے بندے نے او میرے حکم دے مطابق فی بیوت میرے گھراں وچ آ جاندے نے. اذن اللہ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. میرے گھراں وچ آ کے تے میرا نام لیندے نے, میرے گھراں وچ آ کے میرا ذکر بلند کردے نے, میرے گھراں وچ آ کے میرا نام لیندے نے, میریاں تسبیحاں کردے نے, میریاں تعریفاں کردے نے, میریاں حمداں تے میریاں حمداں تے ثناواں بیان کردے نے. اور جڑا بندہ رب دا نام لیندا ہے اللہ اکبر, اللہ دی قسم رب دے نام وچ بڑیاں برکتاں نے, اللہ دے نام وچ بڑیاں برکتاں نے. اللہ کبھی ہے تے پھر بھی اللہ دی تعریف ہے, تے الف لا دئیے تے اللہ کبھی ہے تے پھر بھی رب دی تعریف ہے. الف لا دئیے پہلا نام اتار دئیے لہو رہ جاندا ہے, پھر بھی رب دی تعریف ہوندی ہے. اگر بندہ پہلا حرف اتار دے وے, الف بھی لا دے وے, دونوں نام لا دے وے تے وچ ہو رہ جاندا ہے. اللہ لا الہ الا پھر بھی تعریفاں میرے رب دیاں ہوندیاں نے. اللہ اکبر. کہنے والے نے گل بڑی پیاری کیتی, تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے. اے مولا تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے. تیرے نام وچ مولا شفاواں ہی شفاواں نے. جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا, اے اللہ جتھے تیرے نام دا
وظیفہ کیتا جامدا او جگہ بن جاندیاں رحمت دیاں چھاواں تیرا نام لیا مولا تل جاندیاں بنانے آنا دوستا غور کرنا رب دے گھر نال پیار کر کے دیکھنا اللہ کی قسم رب دے گھر نال جڑا بندہ پیار کرتا ہے اے رب دے گھر وال چل پیندا ٹر پیندا رب دے گھر وال آ رہا ہے اس زمین تے چل کے آ رہا ہے توجہ کرے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکیا اور میں اس چیز کی خواہش رکھنا کہ تہاڈی توجہ میرے وال ہو ماشاءاللہ مسجد نمازیاں دے نال بھرپور ہو چکی ہے توجہ کیجیے غور کیجیے اللہ رحیم و کریم اس بندے نال بڑا پیار کرتے ہیں جڑا رب دے گھر وال چل پیندا ہے اس زمین تے چل کے آ رہا ہے کائنات دا رب عرش بری تے اپنے بندے دا تذکرہ فرما رہے ہیں آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں بندہ رب دے گھر وال چل پیندا ہے توجہ کرے آجے اللہ رحیم و کریم اپنے فرشتیاں نوں کہندے نے عبدی زارنی عبدی زارنی اللہ رحیم و کریم فرماندے نے اے میرے فرشتیوں اے میرا بندہ میرے گھر وال چل کے آ رہا جے اے میرا مہمان بن کے آ رہا ہے میں اپنے مہمان دا میزبان بن کے انتظار کر رہا ہوں جیڑا بندہ رب دے گھر وچ آندا ہے اللہ دے گھر وچ آندا ہے اللہ رحیم و کریم فرماندے نے میں رب اس دا میزبان بن جانا اور میرا مہمان بن جاندا ہے توجہ بات نوں سنیا جے رب تذکرہ کتے کر رہے ہیں اللہ رحیم و کریم اپنے فرشتے کو تذکرہ کرتے ہیں اور انداز کتنا پیارا ہے عبدی زرانی عبدی زارنی اللہ رحیم و کریم فرماندے نے میرا بندہ ماشاءاللہ قاری امجد صاحب تشریف لے آئے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی میرے بھائی کی زندگی کی برکت عطا فرمائے اللہ رحیم و کریم نے توجہ بات نو سنیا جے اس بندے دا تذکرہ فرما رہے ہیں جیڑا بندہ رب دے گھر وچ آ رہا ہے اللہ اکبر فرشتیاں دا اجتماع ہے اللہ رحیم و کریم دی بارگاہ دے اندر فرشتے موجود نے اللہ رحیم و کریم فرماندے ہیں میرے پیارے فرشتو اور دیکھو میرا بندہ گھر چھڈ کے دکان چھڈ کے کاروبار چھڈ کے ساری دنیا دیاں مصروفیات کو ترک کر کے میرے گھر وچ آ رہا جے عبدی زارنی اے میرا مہمان بن کے آ رہا ہے رب دے فرشتے پوچھتے نے اللہ جی اے بات تے ٹھیک ہے جڑا تیرے گھر وچ آئے گا مہمان بھی تے تیرا ہی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ جی جڑا تیرے گھر وچ آئے گا مہمان بھی تے تیرا ہوئے گا اے اللہ ہر میزبان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے مہمان دی چنگی تو چنگی خدمت کرا اللہ جو تیرا مہمان ہے نا تے پھر تیری میزبانیاں میں تے آلہ ہون گیاں اپنے مہمان دی کھچ کے نہیں کرے گا اپنے مہمان دی توجہ کے نہیں کرے گا اللہ کی نوکری فرماندے نے اللہ اکبر میں اپنے مہمان نو جنت دے کے راضی کر دیاں گا اللہ اللہ کل چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا او چڑیا کبوتر نالے ککڑ بول دے آمنہ دلال فرماندے نے جو ککڑ بانگ دیندا ہے میرے دوست بزرگوں گل بڑی پیاری میرے ماں باپ فرماندے نے جو ککڑ بانگ دیندا ہے ککڑ ککڑوں کڑوں کردا ہے میرے ماں باپ فرماندے نے اے بھی کہندا بندیا چل مسیح تے ایک بندہ مینوں کہن لگا دور صاحب جی یہ دسو اے کی وجہ ہے اگے ککڑ کفتاں دی بانگ دیندا سی صبح دی بانگ دیندا سی ہن جدوں دل کردا بانگ کرنی شروع کر دیندا ہے نہ دن ویکھدا نہ رات ویکھدا نہ دوپہر ویکھدا نہ شام ویکھدا کوئی نماز دا ٹائم ویلدا ہی نہیں چلو دل کردا بانگا دتی ہوندا میں کہیا جویں جویں بے نماز ودی جاندے نے ڈیوٹی ودی جاندی ہے جدوں بے نماز ویکھدا ہے او تے بانگ دینی شروع کر دیندا ہے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں ککڑ بانگ دیندا ہے تے او بھی بندے نوں کہندا چل مسیح تے کہن والے نے گل بڑی پیاری کیتی آندا چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے غفلت والی تیری گنڈ کھول دے کھیس تے لے کے لے تے لے کے منہ نہ چھپا
اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا حضرات محترم رب دے گھر جڑا بندہ پیار کرتا جے اللہ رحیم و کریم نے اللہ اکبر اس بندے نال پیار کیتا ہے اللہ رحیم و کریم نے اس دے تذکرے قرآن وچ بیان کر دیتے نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فرماندے میرے بندے صبح بھی ہوندے نے شام بھی ہوندے نے میرے گھر وچ ہوندے نے کوئی چیز انہاں نوں روک نہیں سکدی انہاں دی تجارت انہاں دے کاروبار انہاں دے لین دین میرے گھر تو روک نہیں سکدے میری نماز تو روک نہیں سکدے اللہ اکبر میرے اتنے پیارے بندے نے میرے گھر نوں ترجیح دیندے نے بلکہ آمنا دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اس دن رب دے سائے دے علاوہ کوئی سائے نہیں سایہ نہیں ہوئے گا اللہ دے عرش دے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جیدہ دل رب دے گھر لگ جاندہ ایسا بندہ جیدہ دل رب دے گھر لگ جاندہ دوستو اپنا دل رب دے گھر دے نال لاؤ اپنے دل نو رب دے گھر وچ لے کے آؤ اپنے دل نو رب دے گھر دے نال لٹکا دیو آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ رب دے گھر نال اتنا پیار کر لیندا ہے ایک نماز پڑھدا ہے دوسری دی فکر ہو جاندی ہے دوسری پڑھدا ہے تیسری دی فکر ہو جاندی ہے تیسری پڑھدا ہے چوتھی دا انتظار کردا ہے کدوں ویلا ہوگا میں نماز پڑھاں گا آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا دے انج کر کے رب دے گھر نال دل لگا لیندا ہے اللہ رحیم و کریم الراجل قلبہ معلق بالمسجد جس دا دل مسجد نال لٹکیا ہوئے گا قیامت والے دن رب دے عرش تھلے ہوئے گا قیامت والے دن رب دے عرش تھلے ہوئے گا جیدہ دل مسجد نال لگیا ہوئے گا توجہ کریا جے غور کریا جے آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نال بڑا پیار کر دے میرے پاک پیغمبر مسجد نال بڑی محبت کر دے آقا علیہ السلام سفر تے جایا کر دے اور سفر تو واپس ہوندے تے پہلے مسجد جاندے تو نفل پڑھ کے پھر اپنے گھر نوں جایا کر دے آمنہ دلال علیہ السلام مسجد نہ بڑا پیار کرنے ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر مسجد آئے تے غصے چ آ گئے آپ فرماندے نے کون ہے اے میرے پیارے صحابہ جڑا تواڈے جو پسند کردا ہے کہ او دے او دا رب ناراض ہو جائے کون ہے جڑا تواڈے جو پسند کردا ہے کہ او دا رب جو ناراض ہو جائے صحابہ کرام فرماندے نے آقا جی ساڈے کوئی ایسا بندہ کوئی نہیں جڑا اے چاہندا ہے کہ رب ناراض ہو جائے آمنہ دلال دی اساں رب نوں راضی کرن واسطے وطن قربان کر دیتے رب نوں راضی کرنے واسطے اساں مال و جان قربان کر دیتے رب نوں راضی کرنے واسطے اپنے بچے قربان کر دیتے اپنی بیویاں قربان کر دیتیاں ماں باپ قربان کر دیتے آمنہ دلال کے ساڈے ایسا بندہ کوئی نہیں جڑا پسند کرتا ہے کہ رب اس سے ناراض ہو جائے آپ فرماتے ہیں دوستو آپ کتنا جان مسجد کی دیوار تے مسجد کی دیوار تے کتنے تھوک سٹیے کتنے تھوک سٹیے تانوں پتہ نہیں جدوں تسی اللہ دے سامنے نماز پڑھدے ہو تے تہاڈا رب تواڈے سامنے ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر آقا علیہ السلام دے ہاتھ وچ ابن تاب نامی درخت دی چھڑی ہے آپ نے اس بیگم والی تھوک والی جگہ نوں صاف کیتا آپ فرماندے نے خوشبو لے کے آؤ میرے پاک پیغمبر بلغم والے تھوک والی جگہ تے خوشبو لا کے نہ خوش ہو جاندے نے حضرات محترم رب دے گھر دا خیال کرنا رب دے گھر دی صفائی کرنا چھوٹا جا کام نہیں بلکہ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ سلسلہ دے چردے امجد اللہ اکبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن آپ بھی نبی نے جنہ دا پتر بھی نبی ہے جنہ دا پوتا بھی نبی ہے جنہ دا پرپوتا بھی نبی ہے آپ بھی نبی ہے نبی دے باپ
نبی دے دادا بھی نے تے نبی دے پڑدادا بھی نے اللہ رب العزت فرماندے نے واہدنا الہی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اللہ رحیم کریم فرماندے میرے پیارے ابراہیم میرے نال وعدہ کرو اے میرے پیارے اسماعیل پیو پتر دونوں وعدہ کرو اللہ جی کس چیز کا عہد کرنا کس چیز کا وعدہ کرنا فرمایا ہم طاہرہ میرے گھر وچ جھاڑو پھیرنا میرے گھر دی صفائیاں کرنیاں نے حضرات محترم رب دے گھر دی صفائی کرن دی ڈیوٹیاں رب نے نبیاں دیاں لگائیاں نے رب دے گھر دا خیال کرنا کوئی چھوٹی جی بات نہیں آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رب دے گھر دی صفائی کردا ہے اللہ دے گھر دی صفائی کردیاں اس دے جسم تے کٹا تے مٹی پہ جاندا ہے رب دے گھر دا کٹا تے مٹی اس دے جسم تے پہ جاندا ہے آپ فرماندے نہ قدر ہور لئی ایک سمجھو کہ اس بندے نے دنیا تے جنت دی حوراں دا نقد حق میں ادا کرنا اور رب دے گھر وچ آن والے توجہ کرو غور کرو اللہ اکبر اللہ دی قسم جویں رب دا گھر سونا لگدا پیا ہے ایویں رب دے گھر وچ آن والے بھی سونے لگدے نے رب دے گھر وچ آن والے بھی خوبصورت لگدے نے اللہ اکبر دیواراں وچ سونیاں چھت وچ سونی فرش وچ سونا اللہ محراب وچ سونا الماریاں وچ سونیاں سپیکر بڑا پیارا اندر بھی باہر بھی تھلے جناز کا بڑا پیارا سپیکر لگ گیا ہے اللہ دے محترم رب دا گھر بھی سونا تے رب دے گھر وچ آن والے بھی سونے اللہ اکبر آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ اچھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دے گھر وچ آن والیاں دے تذکرے بڑے خوبصورت فرمائے آمنہ دے نال علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ رب دے گھر دا خیال کردا ہے رب دے گھر دا خیال کردا ہے اس دے ایماندار ہونے کی گواہی دے توجہ کیجئے بات بڑی پیاری میں بات بڑی خوبصورت کہنے لگا وا آمنہ دے نال علیہ السلام ماشاءاللہ حافظ عبدالرزاق صاحب اللہ اکبر پتہ ہوندا صاحب نے تشریف لے آنا ہے تے جمعہ صاحب پڑھاندے میں ضرور پڑھانا سی میں تے ازمائش وچ بیٹھے میں آپ سب تشریف لے آؤ حافظ عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ فاضل الدین یونیورسٹی تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ انہاں دی علم و فضل وچ برکت فرمائے میڈم ابے منصور صاحبہ انہاں دی خالہ جان نے ماشاءاللہ جنہاں نے مسجد بنائی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے مال جان کی برکت فرمائے اے ماشاءاللہ ساڈے جڑا نا اے ضلع دے سرپرست نے اور ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا بڑا پیار ہے حافظ عبدالرزاق صاحب دے نال میرے بڑی محبت کردے نے میں اللہ دے فضل و کرم نال بڑے عرصے تو حافظ صاحب نال ساڈا تعلق ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی جماعتی خدمات کو قبول منظور فرمائے حضرات میں توجہ کیجئے غور کیجئے آمنہ بنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رب دے گھر دی تعمیر کرتا ہے اللہ اکبر رب دا گھر بناتا ہے وہ چینی دے گھونسلے جتنا کیوں نہ بنا ہے کہ جامع ترمذی دی روایت ہے چینی دے گھر جتنا ایک بھی لگا دیتی ہے آمنہ بنا علیہ السلام نے فرمایا رب کوئی کا گھر بھی جنت وچ بنا دے گا اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی فرماتے ہیں آمنہ بنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ آپ فرماتے ہیں جس نے رب دا گھر بنایا رب او دا گھر جنت وچ بنائے گا جن نے رب دا گھر بنایا رب دا گھر جنت وچ بنائے گا حضرات محترم میں بات عرض کر رہا سن کہ رب دے گھر دی صفائی کرنا اللہ دے گھر دا خیال کرنا مجھے ایک بات یاد آئی بات بڑی خوبصورت حضرات توجہ کریا کہ ایک بی بی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد رہا کرتی سی آقا علیہ السلام نے اس اماں دا خیمہ مسجد دے اندر لگایا اس اماں دا خیمہ اس دی رہائش مسجد دے اندر رکھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے
اس حدیث نو بیان کے یہ بات ثابت کی ہے کہ عورت مسجد میں ٹھہر سکتی ہے، عورت مسجد میں رک سکتی ہے، عورت مسجد میں سو بھی سکتی ہے، عورت مسجد میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے، عورت مسجد کا بھی بیٹھ سکتی ہے۔ یہ رب کے قرآن کا حکم ہے کہ اعتکاف کرنا ہے تو مسجد عورت نے کرنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا، اس اماں کا خیمہ مسجد لگایا ہے۔ اماں تو مسیطے رہی کر، رب دے گھر دی صفائی کیتی کر، میرے گھروں کھانا آیا کرے گا۔ اللہ اکبر، اسی سارے تیری خدمت کریں گے، میرے یار بھی تیری خدمت کریں گے، میرے جان صاحب تیری خدمت کریں گے، محمد تے محمد کی بیویاں تیری خدمت کریں گے۔ اماں تو مسیطے رہی کر، میرے پاک پیغمبر نے اس اماں کا خیمہ مسجد لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اماں مسجد کیویں پہنچی؟ توجہ کریا جی، اللہ دے گھر وچ کیویں پہنچی؟ آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جڑے نے، میرا دوستو ایک سفر دے اندر نے تے جدوں دن چڑھیا نا تے اذان دے دتی، دن چڑھیا فجر دا ٹائم تے اذان پڑھی، لو لگی دے ویکھے اماں بیٹھی ہے، پوچھیا اماں خیر؟ اماں کہن لگی وے رائیو وے مسافرو، آ جڑے رب دا تسی نام لے ہے اس رب نو لبدی پھر نہیں آ، اس رب نو میں لبدی پھر نہیں آ، اس رب دے پجاریاں نو میں لبدی پھر نہیں آ۔ کہن لگے اماں گل کی ہے؟ اماں کہن لگی وے اللہ دے بندیو، میں فلاں قبیلے دی لونڈی سا، فلاں قبیلے دی لونڈی سا تے انہاں مینوں کہیا کہ دلہن نو تیار کرن، دلہن نو تیار کرنے سا، انہاں دا رواج اج لاکھاں دلہن ایک پٹا بنتے سن، اودے تے نال قسم دے نگینے جڑے ہوندے سن۔ امام بخاری نے پورا واقعہ صحیح بخاری چ بیان کیتا ہے۔ انج کر کے پٹا میرے کول پیا جڑا لک نو بننا سی، ان اوندی ویکھی کوئی ہوں نہیں ویکھی، ہوں نظر ہی نہیں آتی ہے۔ یہ پاکستان دلوں چھڑ کے چلی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایس بے ایمان تو ساری رب جان چھڑا ہے، اللہ چھڑ گئی ہے، بے ایمان سور نہیں سارے ملک میں چھڑتا پیا، انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان جڑی انہیں ویکھیا کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ انج کر کے انہیں اس چمکدے پٹے نو چک کے اڑ گئی۔ اللہ اکبر تے کہن لگے، حضرات محترم کہن لگے کہ اس مائی نے پٹا چوری کر لیا ہے، یہ بڑا قیمتی پٹا ہے، اس نے چوری کر لیا ہے۔ جڑا قوم دا سردار ہے وہ کہن لگا کہ دی مکمل تلاشی نہیں جائے، اگر پٹا نہ لبے تینوں ماریا جائے۔ اللہ اکبر، جدوں مارن لگے اماں نوں مار پیندی پئی ہے، تے رب نوں کہن لگی وے ربا میں سنیا دے ہے وے کہ اللہ ہے بڑیاں طاقتاں والا ہے، بڑیاں قوتاں والا ہے، وے اللہ میں تینوں جاندی نہیں، میں تینوں ویکھیا نہیں، مینوں پتہ نہیں تو کتھے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، تے اللہ جی اگر تو واقعی طاقتاں والا ہے، واقعی قوتاں والا ہے، پھر میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، میری جان چھڑا۔ اے آندی ہے اڑدی اڑدی پٹا سٹ کے چلی جاندی ہے۔ ایک قبیلے والے پریشان ہوندے نے، اماں نوں ماریا بھی بڑا ہے، تکلیفاں بڑیاں دتیاں نے، حالانکہ دا قصور تے کوئی نہیں، باقی کل چک کے لے گئی سی۔ کہن لگی میں مسافر میرا دل رج گیا تے میں اٹھ ٹر پئی ہاں، میں ہنیرے چ ٹردی خیمے ویکھے تواڈے خیمے دے میں نکر دے بیٹھ گئی ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں خیمے دے نکر دے بیٹھ گئی ہاں۔ آمنہ دے نال دے پیارے صحابہ کرام فرماندے نے اماں پریشان نہ ہو، جس رب نوں تو لبدی پھرنی ہے آ تینوں اس رب دے پیارے پیغمبر دے کول لے کے جائیے، جس رب دا تعارف کرانا واسطے آیا ہے، جس رب دا پجاری بنانا واسطے آیا ہے، جس رب دی پوری اللہ اکبر انسانیت نوں پرستش تے لانا واسطے آیا ہے۔ آؤ میں اسی تینوں اس نبی دے کول لے کے جائیے۔ اماں جان نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ پیش کیتا جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے پوری گل سنی نا تے آمنہ دے نال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اماں تو مسجد تے ہی رہی، اماں تو مسجد چ رہی کر۔ میرے پاک پیغمبر نے خیمہ بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم مسجد دے اندر خیمہ لگ گیا، اے مسجد دے اندر رہندی ہے، کدی کدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج طیبات دے کول جاندی ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دے کول جایا کردی کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اکثر بیشتر کیا کردیاں نے اما مینوں او گل تے سنانا جدوں تینوں مار پے رہی سی تے تیرا رب تینوں یاد آ گیا سی، مینوں گل تے سنانا۔ اللہ اکبر، جدوں تینوں مار پیندی پئی سی تے تیرا رب تینوں یاد آ گیا سی، اما
اما نے گل پوری سنائی کرنی ہے حضرات محترم اے اما مسجد کی صفائی کرتی ہے آمنہ بلال علیہ السلام آئے نا تے ویکھے اما نظر نہیں ہوتی پئی آپ فرماندے نے میرے پیارے صحابہ کافی دن ہو گئے اما نظر نہیں ہوتی پئی اما جان کتے وے صحابہ کرام فرماندے نے آمنہ بلال جی وہ بے فوت ہو گیا اساں کفن دے پر انتظام کر کے دفنا دیتا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تساں مینوں کیوں نہیں دسیا میں خود اس کا جنازہ پڑھدا میں خود اس واسطے دعا کردا صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا جی رات کا ٹائم سی تسی ستے پیسو اساں جگانا مناسب نہیں سمجھیا اساں ایک معمولی جہا واقعہ سمجھ کے کفن دفن کا انتظام کر دیتا آپ فرماتے ہیں دلونی اللہ قبری گا چلو مینوں میں مہجن دی قبر دے لے کے چلو صحابہ کرام آپ کے نال نال نے حضرات محترم میرے پاک پیغمبر میں مہجن دی قبر دے جا رہے ہیں روح میں مہجن میں تیری عظمت دے قربان جاواں اج تیری قبر دے کون جا رہے ہیں رحمت العالمین تیری قبر دے جا رہے ہیں خاتم النبیین جا رہے ہیں پوری کائنات دے سردار تیری قبر دے جا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر دے گئے نا اللہ اکبر حدیث چلدا ہے میرے پاک پیغمبر کے پیچھے دو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا جنازہ پڑھیا نا اور جنازہ پڑھ کے آمنہ بلال علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی بات کہی توجہ بات سنیا جی آپ فرماتے ہیں ان اللہ ينبئها لهم بصلاتی علیہم میں انہیں مہجن دی قبر میں بخشش تے مغفرت دی دعا کی دیئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مہجن دی قبر نو تے آس پاس دیاں ساریاں قبران نو روشن کر دیتا ہے اور رب دے گھر دی صفائی کریے قبر نو سنیے رب دے گھر دا خیال کریے اللہ اکبر میرے بعد یاد آئی اے تے میرے پاک پیغمبر دی پیاری صحابی ہے ایک میرے نبی دا صحابی جے اللہ اکبر نام تمیم داری ہے حضرات محترم حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے میرے نبی دے صحابی نے جنہاں مسجد نبی جو روشنی کیتی ہے روشنی دے انتظام کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا تے دیکھیا پانی رہا ہوا بیدار مسجد نبی جو روشنی ہے آپ فرماندے نے من فعل هذا اے روشنی دا انتظام کنے کیتا ہے صحابہ کرام فرماندے نے آقا جی یہ تمیم داری نے کیتا ہے آپ فرماندے نے تمیم داری نو بلا کے لے آنا تمیم داری نو بلایا جاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مسجد روشنی دا انتظام تو کیتا ہے کہنے لگا آمنہ دے لال جی ہاں میں مسجد روشنی دا انتظام کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نور کل اسلام نبر اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ تو جو بات سنیا جے تمیم داری نے روشن کیتا آپ نے کی کیا نورت الاسلام تو اسلام نے روشن کیتا ہے کیونکہ ہر چیز ملے گی تے رب دے گھر وچ ملے گی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب اللہ حدیث کو دھیان نال سنیا جے من احب اللہ عز وجل فلیحبنی جڑا رب نال محبت کرنا چاہندا ہے اس نوں چاہیدا فلیحبنی او میرے نال محبت کرے ومن احبنی اور جڑا میرے نال محبت کرنا چاہندا ہے فلیحب صحابی وہ میرے صحابہ نال محبت کرے ومن احب صحابی اور جڑا میرے صحابہ نال محبت کرنا چاہندا ہے فلیحب القرآن وہ قرآن نال محبت کرے ومن احب القرآن اور جڑا قرآن نال محبت کرنا چاہندا ہے فلیحب المساجد او مسجداں نال پیار کرے وہ مسجد نال پیار کرے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر نے مسجد نو رب دی محبت دا مرکز کیا ہے مسجد نو اپنی محبت دا مرکز کیا ہے مسجد نو صحابہ دی محبت دا مرکز کیا ہے مسجد نو رب دے قرآن دی محبت دا مرکز کیا ہے اور کوئی بندہ مسجد تے آئے گا تے رب پیار کرے گا مسجد تے آئے گا تے صحابہ نال پیار کرے گا مسجد تے آئے گا تے قرآن پڑھے گا تے جڑا بندہ مسجد تے آندا ہی نہیں مسجد وچ وڑدا ہی نہیں انہیں قرآن کی پڑھنا ہے انہیں نماز کی پڑھنی ہے انہیں رب کو کی یاد کرنا ہے انہیں صحابہ کرام کا کی احترام کرنا ہے انہیں قرآن کی پڑھنا ہے اللہ اکبر اس واسطے آپ فرماندے نے او تمیم داری نورت الاسلام او تمیم داری
تو اسلام نو روشن کیتا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر نے جڑی اگلی گل کہی نا دھیان نال سنیا جے آپ فرماندے نے تمیم داری اج تیرے اس عمل تے میں نہ خوش ہاں تو مسجد دے اندر لائٹاں چلائیاں نے مسجد دے اندر اللہ اکبر تو روشنی کا انتظام کیتا ہے او تمیم داری کاش کے لو کانت لی توجہ اللہ تیرے کھان کے بعد سنیا جے میرے پاک پیغمبر نے کتنی بڑی بات کہہ دیتی لو کانت لی ابنتم لزوجتک آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او تمیم داری اج میں تیرے دیکھنا خوش ہاں کاش کہ اج میرے کول بیٹی ہوندی میں تیرے نکاح وچ دے دیندا پیار کیتا ہے تو مسجد نال محبت کیتی ہے لیکن میرے کو دھی کوئی نہیں جڑی تیرے نکاح دے سکا میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت نوفل بن حارث کول بیٹھے نے آندے سونیو ایڈا ہی چنگا لگدا جے تمیمداری میری بیٹی دا نکاح تمیمداری نال کر دیو اللہ دی قسم او جڑا بندہ رب دے گھر نال پیار کردا جے رب دے گھر نال محبت کردا جے اللہ اکبر او دنیا دی بھی خوش نصیب ہے قیامت نو بھی اللہ دے ہاں بھی خوش نصیب ہوئے گا دنیا تے بھی عظمتاں ملن گیاں قیامت نو اللہ دے ہاں بھی اس مقام تے رتبے ملن گے توجہ بات سنیا جے آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا دوستو مکے والیاں نے توجہ بات سنیا جے گل بڑی پیاری میں تہاڈے سامنے بڑی خوبصورت باتاں پیش کر رہا آمنہ دلال علیہ السلام نو مکے والے نے ستایا میرے پاک پیغمبر نے ہجرت کی تھی اللہ اکبر توجہ کریا گے میرے پاک پیغمبر کو مسجد کتنا پیارے آپ وادی قباج پہنچے مدینے بعد ٹھہرے آقا علیہ السلام نے اوتے مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور میرے پاک پیغمبر مستری نے صحابہ مزدور نے صحابہ پتھر لے آ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر پتھر لگا رہے ہیں رب دا گھر فرشتے بندا پیا تذکرے فرشتے ہو رہے ہیں مسجد اسست علی التقوی اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر وادی قباء روندے نے ایک جگہ تے جمعہ پڑھیا ہے مدینے کی مسجد جمعہ ہے میرے پاک پیغمبر نے جمعہ پڑھا مسجد جمعہ بن گئی وادی قباء ٹھہرے مسجد بنا دی اور رستے جمعہ پڑھا مسجد جمعہ بن گئی میرے پاک پیغمبر نے مدینے سے پڑھاؤ کیتا اللہ اکبر اے جس جگہ مسجد نبی تے کھجور حسن آمنہ دے نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں نوں کٹا کے کھجوراں دے جڑے پتے نے انہاں دا چھت بنا دیتا کھجوراں دے تڑیاں دے ستون تے شبیر بنا کے آقا علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کر دیتی مسجد میرے پاک پیغمبر دی کچی دے نمازی مسجد کچی دے نمازی پکے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر دی مسجد جڑی ہے بارش ہوندی تے چو جایا کر دی حضرات محترم مسجد کچی دے نمازی پکے اتنے پکے نمازی بد دے گئے نمازی بد دے گئے نمازی بد گئے مسجد چھوٹی ہو گئی نمازی بد گئے آمنہ بلال علیہ السلام فرماندے نے نام دا پلان جڑا خرید کے محمد دی مسجد جڑا بندہ شامل کر دے گا میں رب کو جنت لے دیا گا واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں حضرت عثمان کلے ہی کھڑے ہو جاندے نے آمنہ بلال جی اگر رب کو مینوں جنت لے کے دیندے ہو ایک پلاٹ دے بغلے اللہ اکبر عثمان کلے ہی پلاٹ خرید کے دے دیندا ہے رب کو جنت عثمان نو لے دیو اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدا سے جو حضرت عثمان نو 18 مرتبہ جنت دی بشارت ایک مرتبہ نہیں 18 مرتبہ آمنہ بلال علیہ السلام نے جنت کی بشارت دیتی ہے حضرات محترم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کس واسطے دتیاں رب دے گھر نال پیار کیتا رب دے گھر نال محبت کیتی یقینا اللہ اکبر میں اللہ دے گھر شکر کے بات کہہ رہا ہوں اور میں پوری ذمہ داری میں بات کر رہا ہوں
جڑا بندہ اج بھی رب دا گھر بناوندا رب او دا گھر بھی جنت وچ بنائے گا میڈم منصور صاحبہ اللہ تعالی نے مال جان کی برکت فرمائے ماشاءاللہ انہوں نے انہوں دی سسٹر میں اور انہوں نے بھائی حاجی اشرف مرحوم رحمت اللہ علیہ انہوں نے طرف بڑی ہی خوبصورت ماشاءاللہ مسجد بنائی ہے اللہ تعالی نے مال جان برکت فرمائے حاجی اشرف مرحوم رحمت اللہ علیہ قبر اللہ تعالی اپنے نور منور فرمائے انہوں نے درجات بلند کرے کتنی بڑی وسیع ارید اللہ نے فضل و کرم نال جنازگاہ تعمیر کی ہے صرف اللہ کی رضا واسطے رب نو راضی کرنے واسطے کس قدر لوگ اتنے آ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نال جنازگاہ دے اندر پابندی نہیں کہ اتحادیاں دا جنازہ ہوئے گا بریلویاں دا ہوئے گا دیوبندیاں دا ہوگا نہیں یہ اس پورے محلے دی جنازگاہ ہے بریلوی آن اپنا مولوی لے کے آن جنازہ پڑھن دیوبندی آن اپنا مولوی لے کے آن جنازہ پڑھن کوئی لوگ تو نہیں حافظ اللہ کے فضل و کرم نال سارے لوگ آتے ہیں جنازہ پڑھ کے جاتے ہیں یہ لوگوں واسطے بہت بڑی نفع والی جگہ بن گئی اللہ کے فضل و کرم نال اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم نال اپنی خاص رحمت نال سانو سن کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ